اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عارف ہاشمی سے ان کے شہزادے کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت کے مناظر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کے مناظر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مدنی حلقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کی ہند میں عالم دین سے ملاقات۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ مجلس وکلاء کے اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی ملیر بار کے وکلاء و دیگر عملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ گلزار طیبہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سے 30 دن کے مدنی قافلوں کی روانگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ڈسٹرکٹ پونچھ کشمیر میں ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر ذوالفقار احمد صاحب کے گھر مدنی حلقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہند کرناٹک بندہ نواز کابینہ میں سنتوں بھرے اجتماع۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ خرید میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ خرید میں تاجر اجتماع کا سلسلہ۔ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عارف ہاشمی سے ان کے شہزادے کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرمائی۔ آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف ہاشمی صاحب اللہ
نگران شورا بھی ہے افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سے انہوں نے مجھے آپ کے شہزادے کے وصال کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ان کی امی کے لیے ذخیرہ بنائے۔ بچہ جو ہے وہ نابالغ عمر میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنتا ہے اور ان کی سفارش کرتا ہے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ ان کا قیامت کے روز استقبال کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی جنت کے دروازے پر آپ استقبال کرے گا۔ آپ صبر کیجیے گا، مزید واویلا اور آہو رونا دھونا جس کو نوخا کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رونے پچھاڑے کھانے سے جانے والا آتا نہیں ہے۔ آنکھیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد ہے خدا کے بخشش میں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، یعنی رو رو کر اے آنکھیں اپنی سجا دینے والے، جو دنیا سے گیا وہ پلٹ کر اس نے آنا نہیں ہے۔ تو خیر رونا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اور رونا جو ہے وہ گریہ رحمت اس کو کہا گیا، اگر اس میں وہی جزا فضا نہ ہو، چیخو پکار اور جس طرح وہ نوحہ عورتیں کرتی ہیں زیادہ تر وہ نہ ہو تو صرف رونے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ اس وقت مضطر ہیں اور بے قرار ہیں، رنجیدہ ہیں، تو میری بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آبیاری کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ چلا گیا، رجب المرجب عبادت کا بیج رجب میں بویا جاتا ہے اور اس بیج پر شعبان میں اشکوں کے ذریعے آبیاری کی جاتی ہے۔ اب آبیاری کا مہینہ ہے، میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرمائے، بے حساب بخشے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم، مہربانی کر کے اپنے شہزادے کی سال ثواب کے لیے مدنی قافلے کی ترتیب فرما لیجیے۔ کوئی تاریخ مل جائے نا کہ کب تک سفر کریں گے، رمضان مبارک سے پہلے، مطلب شب شعبان کا آخری ہفتہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہانسبرگ کے افتتاح کے موقع پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کو یہ مبارکباد دوں گا کہ آپ کے شہر میں الحمدللہ فیضان مدینہ کا آج افتتاح ہے۔ رب کریم ان تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں اول تاخیر جس طرح بھی تعاون کیا، ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا مدنی پروس عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں مساجد بنانے کی سوچ اگرچہ ہے، میں یہ نہیں کہتا مساجد بنانے کی سوچ نہیں ہے مسلمانوں کو، مسجد نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کہتے بھی یار ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے، ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے، اور جب مسجد بن جائے تو بیچارہ خود ہی نماز میں نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد بنانے کا تو شوق ہے، اچھا شوق ہے، مگر میرے پیارے صاحب بھائیو مسجد یہ نماز کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں آ کر آدمی قرآن کی تلاوت کرے، اعتکاف کرے، اس کو آباد کرے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شخص مسجد میں بیٹھ گیا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس لیے اس کا ذمہ ہے کہ زبان سے کلمہ خیر کے سوا کوئی اور کلمہ نہ نکالے۔ ہے وہ شخص جسے قرآن دیکھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے، یہ نہ کہیں کہ میں نہیں پڑھتا، نہیں، ہو آر یو، تم ہوتے کون ہو نہ پڑھنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم بولو کہ میں قرآن نہیں پڑھتا؟ تمہاری کو اوقات ہے؟ کچھ اوقات نہیں ہے۔
کبھی مت بولو میں نے قرآن نہیں پڑھتا. یہ سوچو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. یہ مت کہو کہ میں قرآن بھول گیا ہوں، بلکہ تمہیں قرآن بھلا دیا گیا ہے. تم ہوتے کون ہو قرآن کو بھولنے والے؟ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن کا مرتبہ ہے. تم قرآن کو بھولو گے، تمہیں قرآن بھلا دیا گیا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیکی کی توفیق تو ملتی ہی رب کی بارگاہ سے ہے. رب جس سے چاہتا ہے نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے، مطلب نیکی کی توفیق نہیں ملتی. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو مسجد میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے نا، اور یہ نمازیں پڑھنا جو رک جاتا ہے نا، یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آپ غور کرو یار. کبھی کبھار بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، مسجد میں آنے میں، مسجد میں بیٹھنے میں. اچانک طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ اس پہ مطلب غور کرے کہ کوئی بدنگاہی تو نہیں ہو گئی مجھ سے، کہ بدنگاہی یہ اتنا خبیث اور اتنا گندا اور اتنا غلیظ گناہ ہے بدنگاہی، کہ اس سے جو روحانیت برباد ہوتی ہے نا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے. نیک، بس نیک بنا دے. نیک آدمی غیبتیں نہیں کرتا، نیک آدمی نماز قضا نہیں کرتا، نیک آدمی داڑھی نہیں منڈاتا. یار ارے ہے کوئی نیک بننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ ہے تو مجھے بتا دو بھائی، کہ نیک بننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ ہے نجات کا؟ بے شک اللہ کی رحمت ہی سے نجات ہوگی، مگر اللہ کی رحمت پانے ہی کے لیے تو بندہ نیک بنتا ہے. اس کی نافرمانی کر کے تھوڑی کچھ کی ہم اس کو راضی کر سکیں گے. اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا کرنی پڑتی. ایک اور دوسرا راستہ تو بتاؤ نا بھائی. نہیں ہے آپ کے پاس کوئی راستہ؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ایک ہی راستہ ہے، ون اینڈ اونلی، ہم نیک بن جائیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ عز و جل جامع مسجد محمدی میرپور کشمیر میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو زیاد محمد اماد اتاری المدنی مدظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا. آئیے جامع مسجد محمدی میرپور کشمیر میں ہونے والے سحری اجتماع کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے، لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. نعمتیں بانٹتا
تاج سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا۔ نفلی روزے اور فرض روزے کی نیت کے کئی احکام ایک جیسے ہیں۔ بعض روزے ایسے ہوتے ہیں جیسے نظر غیر معین کا روزہ، کفارے کا روزہ، قضا کا روزہ، ان کے احکام الگ ہیں۔ نفلی روزے اور فرض روزوں کے احکام بھی ملتے جلتے ہیں۔ اب یہ ملتے جلتے احکام والے یعنی گویا یوں سمجھیے کہ آپ ابھی سے رمضان کی پریکٹس میں مصروف ہو گئے۔ ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو روزے کی نیت جو ہوتی ہے اس نے کب کرنی ہوتی ہے، جب سب سے آخری نوارا لے لیا، پانی پی لیا، اب وہ نیت کے الفاظ دہراتی ہے۔ اس طرح بھی نیت تو ہو گئی، خیر نیت تو ویسے ہی دل کے ارادوں کو کہتے ہو، یہ سحری کا کھانا خود نیت ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ آزمائش سے فرما برداروں نافرمانوں کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ سحری کے اجتماع میں شرکت کی ہے، رکن شورا کا بیان سنا ہے، ماشاءاللہ دل کو سکون ملا ہے۔ پرائندہ سے بھی شرکت کرتے رہیں گے تو الحمدللہ اس تحریک کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے اب آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والے سحری اجتماعات دکھاتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے باقید حیات دیکھا۔ سوئے تو دل جاگا کرے، ہر سانس بن جائے اذا تیری مقدس زندگی، تبلیغ کامل بے گما، دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا انداز نظر، باطل شکن یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ نسبت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے، اخلاص تیری انجمن، تطہیر تیرا پاک پن، تو حاصل دنیا و دیا، رحمت
رحمتا للعالمین۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس خدام المساجد کے اسلامی بھائیوں کی مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو امجد سید لقمان اتاری مدظلہ العلی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، نیز رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر مسجد کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ محمد حسان رضا اتاری المدنی مدظلہ العالی نے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں سفر اختیار فرمایا۔ اس دوران انہوں نے حیدرآباد میں ہونے والے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے، بات چیت چھوڑ دے، تم اس سے ملاپ کرو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ امام اعظم مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند مدنی کابینہ گجرات میں حضرت مولانا پیر نجم الحسن نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ یہ دعوت اسلامی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الیاس قادری سے پیدا ہوئے جنہوں نے سنت کو زندہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زندگی اور لمبی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ فرمائے،
اور جتنے اس میں کام کرنے والے اللہ سب کی عمر افراد عطا فرمائے. یہ جو مرکز یہاں کھلا ہے دعوت اسلامی، اس میں یہاں دینیات سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملے گا اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل میں اچھے پروگرام ہوتے ہیں، ہر طرح کے شعبات اس کے اندر ہیں، دینیات ہے، قرآن کی تعلیم ہے اور اس کے رسول کا سب کچھ سکھایا جاتا ہے. جتنے اس میں کام کرنے والے ہیں جیسے عمران طاری صاحب ہیں یا جتنے بھی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مجلس وکلاء کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی ملیر بار میں وکلاء و دیگر عاملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، جبکہ وکلاء و دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین. میں اس بار کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں. سر سب سے پہلے تو میں دعوت اسلامی کے دوستوں کو ملیر بار میں خوش آمدید کہوں گا. تو آج یہاں پر جو ہمارے دوست دعوت اسلامی گئے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی یہیں پہ یہ دوست آتے رہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے جو مدنی چینل کے دوستوں کا مجلس وکلاء کا جو سیٹ اپ ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم اپنے دوستوں کو بھی یہ بولیں گے کہ مدنی چینل زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کے بعد مدنی چینل کے تھرو جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں کراچی میں، کراچی سے باہر، اس میں شامل ہوں. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آج کے بعد جیسا کہ میں ملیر ضلع میں رہتا ہوں تو اگر میں باہر نہ جا سکا تو ملیر میں جتنے اجتماع ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس میں شامل ہوا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ چل کے آپ کے کام میں ہاتھ بٹھا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا چینل ہے یہ اس کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایڈ وغیرہ نہیں آتا. میں اور میری فیملی مدنی چینل سے بہت متاثر ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جیل خانہ جات سے بھی میں خصوصی طور پر متاثر ہوں کیونکہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی والے یہی کام مفت میں بلا کسی معاوضے کے انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیدی جرائم کو چھوڑ کر اور اسلامی کاموں میں مصروف ہو رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پاک غزالی کابینہ گلزار طیبہ سرگودھا مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سنتوں کی تربیت کے لیے 30 دن کے مدنی قافلوں نے راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا. روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. نیز مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. آئیے ان مدنی قافلوں کی روانگی کے مناظر دیکھتے ہیں. لوٹنے قافلے میں چلو اسلامی بھائیوں کی دعوت پر اجتماع میں حاضر ہوا. وہاں اسلامی بھائیوں نے ہمیں قافلے کے لیے رغبت دی اور ہم انشاءاللہ 30 دن کے لیے قافلے میں انشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں گلزار طیبہ میں فیضان مدینہ میں. مدنی قافلوں میں انشاءاللہ وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں. حاضرین سے میری یہی التماس ہے، التجا ہے کہ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. ابھی یہاں مدنی قافلے میں سفر کے لیے آیا ہوں. ہم دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ سیکھ کر آگے بتانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. میرا نام پروفیسر عبد المجید اطاری یونیورسٹی میں الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں اور مجھے الحمدللہ یہ سمر ویکیشنز میں الحمدللہ
30 दिन के मदनी काफिले में सफर की सादत मिल रही है। शाख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने पूरी वर्ल्ड लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी तहरीक जो काम कर रही है, इसमें मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे भी इस्तिकामत के साथ, इखलास के साथ इल्म दीन सीख कर और नेकी की दावत पहुंचाने का जज्बा इससे भी ज्यादा अता फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग, सूद के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। हम तो गीबत करें ना सुने। डिस्ट्रिक्ट पूंछ कश्मीर अल्फिसानी काबीना में डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर जुल्फिकार अहमद साहिब के घर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। इसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान फरमाया, जबकि मुलाकात का भी सिलसिला हुआ। आइए इसके मनाजिर मुलाहजा करते हैं। चमका है जो भी चमका इमाम आज़म अबू हनीफा। हिंद कर्नाटका बंदा नवाज काबीना में सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरे बयानात फरमाए, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरानी बंदा नवाज काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए हिंद की तरफ चलते हैं। अल्लाह मेरी झोली भर दे, 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। खलीज में शख्सियात के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए चलते हैं खलीज की तरफ। खलीज में ताजिर इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मकामी ताजिर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे
حبیب کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔